رب زدنی علما اس دعا کے ساتھ ہی میں اپنے سبق کا آغاز کر رہا ہوں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ عنوان دیکھ رہے ہیں، کنبے بنانا اور مرکب شکل بنانا، آئیے اپنی سبق کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے آپ کو جو حروف تہجی آپ تک لکھنا سکھائے ہیں، ان میں الف، مد، نقطہ، رے، واو، ڈال، ہے، بے، فی اور کاف لکھنا سکھائے ہیں۔ یہ میں نے ان اشکال کے نام لیے، یہ دراصل اردو حروف کی شکلیں ہیں۔ ان کے اپنے اپنے نام ہیں اور اپنے اپنے آوازیں میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں۔ آج ہم ان سے خاندان اور کنبے کا تصور واضح کرتے ہیں۔ عموماً لوگ لفظ خاندان اور لفظ کنبے کو آپس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ لفظ کنبہ چند افراد پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے میاں بیوی اور ان کے چند بچے۔ مثال کے طور پر ایک میاں بیوی ہیں، ان کے 4 بچے ہیں، تو یہ مل کر ایک کنبہ بنتے ہیں۔ خاندان میں دوسرے رشتہ دار بھی شامل ہو جاتے ہیں، مثلا چچا، ماموں، پھوپھا، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، چچا، چچی، تائی، مامی وغیرہ۔ یہ دیگر رشتہ دار جو ہیں تو یہ مل کر ایک خاندان بناتے ہیں۔ اسی طرح حروف تہجی میں جو اردو کے حروف تہجی، ان کو ہم ایک خاندان کی صورت میں رکھتے ہیں، یعنی الف سے لے کر بڑی یہ تک جو حروف ہیں، یہ ایک حروف تہجی کا خاندان ہے۔ اب ان میں ہم کنبے کیسے تلاش کریں گے؟ مثلا ہم حرف رے لیتے ہیں، یہ ایک شکل ہے۔ اسی شکل کو تھوڑا سا بدل دیتے ہیں ہم اوپر نقطہ لگا کر۔ اس شکل کا اپنا نام ہے رے، اس کا نام ہے زے، اور اسی شکل کا نام ہے اڑے، جب ٹوئے لگا دیا جائے۔ اور اسی شکل کو ہم تھوڑا سا اور بدلیں تو یہ بن جاتا ہے 3 نقطوں والا یہ۔ تو یہ ایک کنبہ تصور کیجیے گا۔ اب ایک اور کنبہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مثال کے طور پر یہ ایک شکل ہے، یہ دیکھیے، یہاں پہ نقطہ لگایا تو یہ بے بنا، یہ 3 نقطے لگائے تو پے بنا، اوپر 2 نقطے لگائے تو تے بنا، اوپر ٹوئے لگا دیا تو ٹے بنا، اور 3 نقطے لگائے تو سے بنا۔ تو یہ ایک الگ کنبہ بن گیا ہمارے پاس حروف تہجی کا۔ اسی طرح توئے، زوئے، عین، غین، یہ بھی ہمارے پاس ایک کنبہ بناتی ہیں۔ اور میم، دال وغیرہ جو ہیں تو وہ دال، دال، دال بھی یہ کنبہ بناتے ہیں۔ تو یہ تمام حروف تہجی مل کر ایک خاندان بناتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو لفظ خاندان اور لفظ کنبہ کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ خاندان جو حروف تہجی کا ہے، اس کے مدد سے ہم الفاظ سازی کرتے ہیں۔ میرے اسباق میں آپ لکھنے کے ساتھ ساتھ پڑھنا بھی سیکھ رہے ہیں، تو اس پورے خاندان کو ہم استعمال کر کے حروف تہجی جو ہیں تو ان کو ہم استعمال کر کے آگے الفاظ سازی کریں گے۔ اور اب آگے چلتے ہیں مرکب شکل۔ ہمارے پاس حروف تہجی کے خاندان میں 4 حروف ایسے ہیں جو دوسرے حرف کے ساتھ مل کر لمبی آواز بنا دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر رے کے ساتھ الف کو لگایا جائے تو گا بنا، یہ 2 شکلوں کا ایک مرکب بن گیا۔ پھر اسی رے کے ساتھ واو کو جوڑ دیا جائے تو رو بنا، یعنی یہاں شکلیں تو الگ الگ ہیں، لیکن یہ ایک مکمل لمبی آواز بننے والے 2 حروف ہمارے پاس آ گئے، ان کو مرکب کہا جاتا ہے۔ اچھا، آگے دیکھیے، رے کو چھوٹی یہ کے ساتھ ملایا جائے تو ری بنا، اسی طرح رے کو بڑی یہ کے ساتھ ملایا جائے تو رے بنا۔ تو یہ ہمارے پاس 4 ایسے حروف ہیں جو دوسرے حروف کے ساتھ مل کر لمبی آواز بنانے کا باعث بنتی ہیں، اور ان آوازوں کو ہم اپنے الفاظ میں استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ بعض حروف کے ساتھ جب یہ حروف ملتی ہیں تو ان کی
شکل بدل جاتی ہے، وہ کچھ اس طرح سے مثلاً بے لیتے ہیں، بے کے ساتھ الف ملایا تو با بنا، بے کے ساتھ واو کو ملایا تو بو بنا، بے کے ساتھ چھوٹی یہ کو ملایا تو بی بنا، اور بے کے ساتھ بڑی یہ کو ملایا تو یا بڑی یہ تو یہ بے بنا۔ تو یہ ہمارے پاس آگے اشکال بدلتی رہتے ہیں، مرکب اشکال۔ تو یہ ہمارے پاس 4 حروف ایسے ہیں جن کی مدد سے ہم مرکبات بنا سکتے ہیں۔ ان کو اکیلے کو مرکب کہا جاتا ہے، اور جب زیادہ ہو جائیں، ایک سے زیادہ ہو جائیں تو ان کو مرکبات کا نام دیا جاتا ہے۔ خطاطی کی زبان میں ان کو مرکبات اس لیے کہا جاتا ہے کہ 2 حروف مل کر ایک نئی شکل بناتی ہیں۔ تو ان سے ہم آگے حروف کو خوش خط لکھنے کا بھی کام لیتے ہیں، اور ان کو جوڑ کر ہم اپنے الفاظ سازی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو حرف اور لفظ اور اس کے علاوہ خاندان اور جملے میں بھی فرق سمجھ آ گیا ہوگا، اور مرکبات کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں ہم حرف با کیسے لکھیں گے۔ یہ دیکھیے ایک نئی شکل بناتی ہے، وہ کس طرح سے ہم بنائیں گے۔ یہ دیکھیے حرف بے اور حرف الف، ان کا ملاپ ہم کیسے کریں گے۔ حرف بے کا پہلا حصہ لیں گے ہم یہاں تک، اور حرف الف کا آخری حصہ لیں گے۔ یہ دیکھیے یہ حصہ حرف بے کا بنا، اور اوپر نیچے سے الف، یہ جڑ کر جو الف آتا ہے یہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہم اس کو لکھیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس حرف با بنا، ایک مرکب شکل بنی، اس کا لمبی آواز جو بنے گی با اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کی آواز جو ادا کی جاتی ہے وہ با کی آواز ادا کی جاتی ہے، یعنی الف لمبی آواز دینے کا باعث بنتا ہے یہاں پہ۔ تو اس شکل کو ہم اس کے اپنے خاندان میں بھی دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہی شکل اس کا اپنا ایک کنبہ وجود میں آیا، با پا تا تا اور یہ سا۔ جب ان اشکال کی کو دوسرے حروف مفردات کے ساتھ یا دوسرے حروف ترجیح کے ساتھ جو آزاد لکھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ جوڑ کر رکھیں گے تو یہ نئی آواز نیا لفظ بناتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا سبق کاغذ پر تشکیل دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔